سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين منتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين للتراب المقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم أجمعين أما بعد قال سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين صلوا محمد وآل محمد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير صلوات محمد وآل محمد خداوند قدوس و برتر محمد و اہل بیت محمد کی عزت اور عظمت کے صدقے میں ان مجالس عزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور پوری کائنات میں جہاں کہیں بھی غریب زہرا کی عزاداری منعقد ہو رہی ہے خداوند قدوس ان پرخلوص نوکریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ کائنات کے اس عظیم ترین شہنشاہ کا تذکرہ ہے کہ جس کا ذکر ذاکر کے لیے عزت ہے، کہ جس کا ذکر سامع کے لیے عزت ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک کائنات باقی ہے حسین ابن علی کا ذکر ہوتا رہے گا۔ آج پوری دنیا میں جس کسی نے بھی کہیں پہ ٹینٹ لگے دیکھے تو کہہ اٹھا کہ یہ شیعوں کا کام ہے، کہیں دریاں بچھی دیکھی تو کہا کہ یہ شیعوں کا کام ہے، کہیں پر سبیل لگی دیکھی تو کہا یہ شیعوں کا کام ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو اہل بیت کے لیے دریاں بچھا دے وہ شیعہ ہے، جو اہل بیت کے لیے شامیانہ لگا دے وہ شیعہ ہے۔ تو پھر تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا شیعہ کون ہے، جو ملائکہ سے کہہ رہا تھا میں زمین کی دریاں نہ بچھاتا، میں آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا۔ معلوم ہوا کہ حسین کے لیے ٹینٹ لگانا یا دریاں بچھانا سنت رب العالمین ہے۔ اور یہ وہ مقدس ترین ذکر ہے جو خدا ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ اسی کے لیے قرآن میں ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جسے خدا پسند کر لے اسے عطا کرتا ہے۔ اس لیے کہ ایک ہوتی ہے ادب سلمان سے نہیں ہے، انسان کو بیدار تو ہو لے دو۔
خدا جسے اس قابل بناتا ہے جو مومنین و مومنات کے درمیان فتنہ پھیلاتے ہیں، ان کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ انکار ولایت علی۔ کیوں کہ جب یہ اعلان رسول کرنے لگے غدیر کے اندر تو اس وقت اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، میں تجھے لوگوں کے فتنے سے بچاؤں گا۔ تو اس عشرہ محرم میں عنوان مجلس یہ رہے گا، ہم اپنی طالب علمانہ کوششوں سے آپ کی دعاؤں میں اس بات کو طے کریں گے کہ لوگ علی سے دشمنی کیوں کرتے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کی بنیاد سے آج کی تقریر بلا تمہید شروع ہو رہی ہے کہ ہم کائنات کو وہ مقاصد بتاتے ہیں اور وہ وجوہات بتاتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر تم نے علی جیسے امام سے دشمنی کی۔ لوگ رسول کے دشمن بھی نہیں تھے، پہلے انہیں صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، تو سچا ہے، تو امانت دار ہے۔ لیکن جب آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو لوگ دشمن ہو گئے، پہلے دشمن نہیں تھے۔ ہجرت کی رات تک کافروں کی امانتیں رسول خدا کے پاس تھیں، اپنی امانتیں تک رسول خدا کے پاس رکھتے تھے، دشمن نہیں تھے۔ رسول کے دشمن اس دن ہوئے جب انہوں نے اعلان توحید کیا، اور اعلان توحید ان کے لیے موت کا پیغام بن گیا، کیونکہ کاروبار بند ہو رہا تھا۔ اب لات کو کون جھکے گا، اب منات کو کون جھکے گا، اب عزا کی پوجا کون کرے گا۔ لیکن اللہ کا حکم تھا میرے حبیب وانذر عشیرتک الاقربین، پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت ایمان دے۔ آج مسلمان بڑا ڈھیٹ ہو کے کہتا ہے فلاں بھی رشتہ دار تھا، فلاں بھی رشتہ دار تھا۔ میں کہتا ہوں جنہیں تم رشتہ دار کہتے ہو انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دکھاؤ، خدا تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے، انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دکھاؤ۔ اگر رشتہ دار تھے تو وہاں پہ آنا چاہیے۔ اب دو ہی باتیں ہیں، اگر نہیں آئے تب بھی رشتہ دار نہیں، اور اگر آ گئے تب بھی حمایت مصطفیٰ نہیں کی ہے۔ اور رسول نے اس حمایت کے لیے سب سے پہلے آواز دی ابو طالب کے بیٹے کو، علی دعوت کا اہتمام کرو اور کافروں کو بلاؤ۔ تقریر شروع ہو گئی، دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ یہ دعوت ہوگی کہاں پر؟ یہاں مجلس ہوئی، اعلان ہوا مجلس ہوگی، تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کی دعوت ہے اور رسول نے پہلی تقریر فرمانی ہے، تو یہ کہاں پہ ہوگی؟ تو کیا یہ کعبے میں ہوگی؟ کیا نہیں کعبے میں نہیں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ کہا ابو طالب کے گھر۔ اب میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، سلامت رہیں۔ یہ دعوت ہوگی کہاں ہوگی؟ ابو طالب کے گھر۔ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا، بھائی میرے خاموش دوستو، کعبہ مکے میں ہی تھا اور کہاں میں موجود تھا؟ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو عالم اسلام سے بڑے ادب کے ساتھ میں سن 1430 ہجری کے عشرہ محرم کی پہلی تقریر میں بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جاؤ علماء کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھو، اپنے اپنے مفتیوں سے پوچھو کہ جس مکہ میں اللہ کا اپنا ذاتی گھر موجود تھا وہاں توحید کا جلسہ کعبے میں کیوں نہیں ہوا، ابو طالب کے گھر کیوں ہوا؟ تو سارے علماء اسلام جواب دیتے ہیں کہ اس کی بڑی مجبوری تھی، کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور جہاں پر بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے، تو پھر تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔
حسین کی اماں آپ کو سلامت رکھے، مل کے حیدری تسلیم کرو کہ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اگر وہاں بت ہوتے تو توحید کا جلسہ وہاں پہ نہ ہوتا، پھر اس کے بعد دعوت ہے تو کھانا بھی ہوگا۔ یہ ابو طالب کے گھر کی سنت ہے، تقریر بھی سناؤ، لنگر بھی کھلاؤ۔ یہ دسترخوان ابو طالب ہے، کون اہتمام کرے گا؟ کہا ابو طالب دسترخوان کا اہتمام کرے گا۔ معبود حد ہو گئی، بنی اسرائیل کے بدماشوں کے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے تو بھیجے، جلسہ تیرے اسلام کا ہو، ذکر تیری توحید کا ہو، اعلان تیرے نبی کی نبوت کا ہو، اور کھانا بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اگر وہاں بت ہوتے تو توحید کا جلسہ وہاں پہ نہ ہوتا، پھر اس کے بعد دعوت ہے تو کھانا بھی ہوگا۔ یہ ابو طالب کے گھر کی سنت ہے، تقریر بھی سناؤ، لنگر بھی کھلاؤ۔ یہ دسترخوان ابو طالب ہے، کون اہتمام کرے گا؟ کہا ابو طالب دسترخوان کا اہتمام کرے گا۔ معبود حد ہو گئی، بنی اسرائیل کے بدماشوں کے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے تو بھیجے، جلسہ تیرے اسلام کا ہو، ذکر تیری توحید کا ہو، اعلان تیرے نبی کی نبوت کا ہو، اور کھانا ابو طالب کھلائے۔ کہا تم مشرت پروردگار کو نہیں سمجھ سکتے، میں پہلے دن سے ابو طالب کا نمک کھلا رہا ہوں تاکہ قیامت تک جو بھی عمران کو کافر کہے سمجھنا نمک حرام بھوگ رہا ہے۔ سلامت رہا، امام حسین آپ کو سلامت رہا۔ خطیب آل محمد علامہ حضرت زیدی اللہ مقامہ کا فکرہ ہے، پیغمبر نے الف والے اقرب بلائے، یہاں عین والے اقرب آ گئے۔ بھئی جوان بزرگوں کی طرف توجہ کریں، وہ انہیں سمجھا دیں۔ یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں نا برج اقرب، علماء نجوم یہ کہتے ہیں برج اقرب لگ گیا، اور بعض بندے کہتے ہیں کہ یہ سال بڑا بھاری ہے، لیکن یہ جو سال آگے شروع ہو رہا ہے 2009، یہ بڑا مقدر والا سال ہے۔ اس میں دو لفظ ہیں، ادھر 2 کھڑا ہے، ادھر 9 کھڑا ہے۔ 2 علی کا عدد ہے، 9 بطول کا عدد ہے۔ اور یہ کم وقت مولوی کہتے ہیں جناب نئے سال شروع ہو رہا تھا، یہ شیعہ بھی بڑے عجیب ہیں، آغاز سال نو میں ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے، نئے سال کی مبارک دینی چاہیے، یہ نئے سال کا آغاز رو کے کر دیتے ہیں، پورا سال منحوس ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جاہل ملا، اگر سال کے آغاز میں رونے سے تیرا سال منحوس ہو جاتا ہے تو جب تو پیدا ہو کے رویا تھا تو تیری پوری زندگی منحوس نہیں ہو گئی۔ میری 7ویں مجلس مل کے حیدری سلامت و آباد۔ جب آتے ہی تم روئے تھے، بلکہ جو تجربہ کار لوگ ہیں بزرگ انہیں معلوم ہوگا کہ اگر بچہ پیدا ہو کر نہ روئے اسے مارتے ہیں کہ رو، اور پھر بھی وہ نہ روئے تو پھر اوپر والے روتے ہیں۔ کہ یہ نہیں رویا، یہ مردہ ہے، پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے۔ جو نہیں روتے وہ مردہ ہیں، جو روتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ آوازی علی جاؤ، دعوت کا اہتمام کرو، کافروں کو بلاؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا تھا؟ وانذر عشیرتک الاقربین، رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ وانذر کا مطلب ڈراؤ، اور یہ ہے میرے رسول کا کمال۔ اللہ فرما رہا تھا ڈراؤ، محمد فرما رہے تھے کھلاؤ۔
اللہ کہہ رہا تھا ڈراؤ، کیونکہ جو بھی عقیدہ ہے، یہ غور سے سننا، پوری کائنات میں جو بھی عقیدہ ہے اسلام کے علاوہ، اس کی بنیاد خوف ہے۔ ہر کسی نے ڈر کے اللہ کو چھوڑا اور کسی سے ڈر کے اس کے سامنے جھک گیا۔ مثال دے دیتا ہوں، کسی بستی میں سانپ گھس گیا، اس نے بندے کو مار دیا، وہ مردے کے وارث پنڈت کے پاس پہنچے، یہ سانپ نے کیا کیا؟ ہمارا بندہ مار دیا۔ مولوی جاہل تھا ہندوؤں کا، اس نے فوراً چکر دیا، اس نے کہا دیکھو موت دی ہے نا اس نے، زندگی بھی یہی دیتا ہے۔ کیسے